کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی، ایشور یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے اور سب پر اپنا زور رکھتا ہے، اس کے بعد ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر، پھر اللہ قرآن میں انجیر اور زیتون کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ نمسکار، آداب، ست سری اکال، آپ دیکھ رہے جنتا ونتا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ ہمارے ساتھ شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گرو موجود ہیں، ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہاں یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں ہر سمودائے کو، ہر دھرم کے انسان کو اپنے اپنے طریقے سے اور آزادی سے جینے کا پورا ادھیکار ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب مولانا رئیس جارچوی صاحب۔ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں۔ یہ عالی جناب، معذرت کے ساتھ یہ سوال جنتا کا ہے کہ جیسا کہ ایشور یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے اور سب پر اپنا زور رکھتا ہے، اس کے بعد ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر، پھر اللہ قرآن میں انجیر اور زیتون کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اگر شبہ یہ درگاہ پنجہ شریف کشمیری گیٹ ہے، یہاں سالانہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور آپ یہاں آئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف زیتون اور انجیر ہی کی قسم نہیں کھائی، اس نے کہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہ جتنی چیزوں کی قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں سے کوئی نہ کوئی تاریخ وابستہ ہے۔ انجیر اہم ترین اپنے فوائد کے اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل اور زیتون کی مختلف چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت قوی ہیں اور نہایت اچھی چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انجیر کسی نبی کے کام آیا، زیتون کسی نبی کے کام آیا، سورج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے دو ٹکڑے ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج پلٹا، یہ ساری تاریخیں ہیں۔ یعنی قدرت نے، اللہ نے قرآن میں انہی اشیاء کی قسم کھائی ہے، انہی چیزوں کی قسم کھائی ہے جن سے کوئی چیز اور کوئی تاریخ وابستہ ہے۔ چونکہ انجیر اور زیتون سے بھی تاریخیں وابستہ ہیں اور عرب کا بہترین جس میں تغذیہ اور غذا اور پاورفل غذا جسے کہہ سکتے ہیں وہ انجیر ہے اور زیتون ہے۔ دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ اسلام میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی؟ یہ سوال اپنی جگہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اور اس سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، مگر اگر کسی ولی اللہ یا نبی کو واسطہ بنا کر کے دعا مانگی جا رہی ہے تو وہ اللہ ہی سے دعا مانگی جا رہی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ یہ نبی، رسول، امام وسیلہ بنتا ہے، ولی خدا وسیلہ بنتا ہے، اور قرآن مجید اس پہ دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے، اب وسیلہ کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ وسیلہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو ذات، جو شخص اللہ سے قریب ہو۔ رسول اور نبی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا، امام سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا۔ پھر ایک درجہ اولیاء کرام کا آتا ہے، اولیاء بھی اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں، اور پھر خدمت کرتے ہیں عوام کی، جنتا کی، لوگوں کی۔ اصل میں انسان کس لیے پیدا کیا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ہم عبادت کریں، ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خیال رہے کہ عبادت صرف نماز ہی کو نہیں کہتے، نماز بھی عبادت ہے، لیکن انسانیت کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے، اس کو آدمی کو کرنا چاہیے اور اس کے لیے آدمی کو تقدو کرنا چاہیے۔ تو جتنی یہ لوگوں نے اپنی زندگیاں پوری صرف کر دی ہیں، انبیاء
انبیاء نے اپنے لیے کیا کیا؟ کسی نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے کیا, اس کے پیغام کے لیے کیا, اس کے دین کے لیے کیا. تو اللہ نے اس کی جزا میں اسے یہ چیز عطا فرمائی کہ جو تمہارے وسیلے سے, تمہارے واسطے سے دعا کرے گا, میں اس دعا کو قبول کروں گا. آپ نے جنتا ونتوں کو اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. تو اللہ نے اس کی جزا میں اسے یہ چیز عطا فرمائی کہ جو تمہارے وسیلے سے, تمہارے واسطے سے دعا کرے گا, میں اس دعا کو قبول کروں گا.